أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے معاملات کو بخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 92 سے پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، نہ تم ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح، نقضت، جس نے توڑ ڈالا۔ نقض ہوتا ہے توڑنا، یعنی کزون کا لفظ پڑھ چکے ہیں کئی بار، تو نقضت توڑ ڈالا، غزلہا اپنا سوت، جو چرخے پر سوت کاٹا جاتا تھا ہاتھ سے، من بعدی اس کے بعد، قوتن مضبوط، انکاسن کاٹنے کے بعد، نون کافا نقصا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قوتن مضبوط کرنے کے، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس نے مضبوط سوت کاٹا پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی کہ پچھلی جو آیات گزری ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی کہ عدل سے کام لو، احسان کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، فحش اور منکر اور زیادتی والے کاموں سے بچو، وعدے پورے کرو، اپنی قسمیں پوری کرو اور ان کو بلا وجہ نہ توڑو۔ اور پھر اللہ نے وصیت کی ہمیں کہ ایمان لانے کے بعد برائیاں کرنا ایسا ہے جیسا کوئی عورت سوت کاٹے، مضبوط کر لے اور پھر اسے خود ہی کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دے، تو حماقت کی بات ہے، دیوانگی ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایمان لایا اور اس نے گویا کہ سود کاٹا اور پھر نیکی بھی کی اور پھر اس نیکی کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیا، تو یہ نہیں کرنا۔ تتخذونا، تم بنا لیتے ہو، ایمانکم اپنی قسمیں، دخلاً بہانہ، بینکم آپس میں، ان تکونا کہ ہو جائے، امتن ایک جماعت، یا وہ اربا زیادہ بڑی ہوئی، اضافی، من امتن دوسری جماعت سے۔ تم لوگ اپنی قسموں کو بہانہ بناتے ہو اس معاملے کا کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرو اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے زیادہ مال مل جائے، یعنی کہ قسم کے لیے گواہی کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لینا اور حلف اٹھا لینا کہ میں فلاں کو فلاں چیز نہیں دوں گا، قطع تعلق کے اوپر قسمیں کھا لینا، تو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے حلف اٹھا کر جھوٹی گواہیاں دینا، یہ مراد ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تمہیں آزماتا ہے اس کے ساتھ، وَلِيُبَيِّنَنَّ، ضرور واضح کرے گا، لکم تم پر، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تمہیں اختلاف ہے۔ یعنی ایک تو دینی اختلافات ہے نا، دنیاوی جھگڑوں کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہوگا، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک گروہ بناتا، یعنی کہ جس طرح فرشتے ایک جیسے ہیں سارے اور ان میں نافرمانی کی طاقت ہی نہیں ہے، اسی طرح ہمارے اندر بھی اختیار نہ ہوتا، عقل ہوتی اختیار نہ ہوتا، ہم نیک ہوتے، فرشتوں کی طرح روبوٹ ہوتے، لیکن اللہ نے ہمیں آزاد مرضی دی اور اختیار دے دیا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اب وہ جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے ہدایت دے۔ دیکھیں ہدایت اور گمراہی اصل میں تو ہم تلاش کرتے ہیں، مگر ہم میں سے کسے چنا جائے گا، کسے ریجیکٹ کیا جائے گا، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کا انحصار دلوں کے حال پر ہوتا ہے۔ جو بندہ سنجیدہ ہے، مخلص ہے، اسے رستہ ضرور ملے گا، جو مخلص نہیں ہے اسے رستہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جی ہم نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ تم بناؤ، ایمانکم اپنی قسمیں، دخلاً ذریعہ، دخل دینے کا، بینکم آپس میں، تم لوگ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی بہانہ نہ اس چیز کو بناؤ کہ یعنی کہ کسی کو اس کا حق نہیں دینا تو قسم کھا لو کہ جی میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا اپنے مال میں سے، یا جھوٹی گواہی کے لیے قسم اٹھانا، کوئی بھی ایسا کام، قسم کا غلط استعمال کرنا، فتضل، ورنہ پھسل جائے گا، قدم قدم تمہارا، بعد ثبوتہا، جم جانے کے بعد، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھسل جائیں گے۔ یعنی دین پر قائم ہو جانے کے بعد اگر جھوٹی قسمیں کھاؤ گے، جھوٹ بولو گے، تو دوبارہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے برا، صلہ، بما صددتم، کیونکہ روکا تم نے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، تمہیں برا بدلہ ملے گا کیونکہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد صرف اسلام قبول کرنا نہیں ہے، وہ تو ایک بہترین سٹیپ ہے ہی، اس کے بعد کوئی بندہ اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، حق کام کرنا چاہتا ہے، حق میں کیا شامل ہے؟
وراثت کو صحیح تقسیم کرنا. اب کسی نے کوئی وصیت کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھا لیا اور کسی کی طرح جھوٹ بول دیا تو وراثت صحیح تقسیم تو نہیں ہو سکتی نا. اسی طرح اور کوئی بھی معاملہ ہو تو جھوٹی قسم کھا کر کسی کو بہکانا، اللہ کہتے ہیں یہ مت کرو. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ تم اپنے عہد، اللہ کے عہد کو بیچو دنیا کی قیمت پر. یعنی کہ دنیا کی خاطر. سمن قلیل میں کئی بار عرض کر چکی ہوں، یہ معنی نہیں کہ زیادہ پیسے ملے تو بیچ دو خدا نہ خواستہ. دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت اللہ کے انعام کے سامنے سمن قلیل ہے. تو دنیا کی خاطر اللہ کے عہد کو نہ بیچو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ ہر وہ عہد جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ اللہ کا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. جب ہم عہد کرتے ہیں تو اس عہد پر گواہ اللہ ہوتا ہے، تو اس عہد کے خلاف ورزی اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی ہے. اسی لیے ہر عہد اللہ کا ہے. انما عند اللہ ہوا خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے. تم تعلمون، اگر تم جان لو. اگر تم جانو تو جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ بہتر ہے. یعنی کہ جنت اور جنت کی نعمتیں دنیا سے بہت اچھی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، سچ بول کر نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی ایک بھائی ہے، 4 بھائی ہیں، ایک بھائی سے بنا راستے ملتے نہیں تھے. اب ابا بہت امیر تھے، وفات پا گئے، تو 3 بھائی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ قسم اٹھا لیں، یہ گواہی دے دیں کہ ابا نے اس کو آگ کر دیا اور کہا کہ میری جائیداد میں سے کچھ نہ دینا، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اب ظاہری بات ہے وہ ایک امیر فیملی ہم اسیوم کر رہے ہیں، تو کروڑوں کا حصہ ہے جو بھائیوں کو مل جائے گا. 4 کے بجائے 3 حصے دار ہو جائیں گے. دنیا کا فائدہ تو ہے لیکن آخرت کا تو نہیں ہے نا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی نفع چھوڑنا پڑتا ہے. چھوڑ دو، کیونکہ جو نعمتیں میرے پاس ہے وہ دنیا سے بہتر ہے. ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، باقی رہنے والا. سبحان اللہ. یہی تو سمجھنے کی بات ہے. آپ کوئی لباس بہت پسندیدہ بنواتے ہیں، کتنے بار پہن لیتے ہیں، پھٹ جاتا ہے یا پرانا ہو جاتا ہے یا ڈیزائن پرانا ہو جاتا ہے یا موٹے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ریزن ہو جاتی ہے، آپ کو نکالنا پڑتا ہے، دوسرا بنانا پڑتا ہے. آپ کا دل بھی ابھی بھرا نہیں ہوتا اس سے، خواہش پوری نہیں ہوئی ہوتی. تو نعمتوں کا مزہ تو جنت میں آئے گا، جو نہ کوئی چیز پرانی ہونی ہے نہ ختم ہونی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ضرور ہم بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کے اجر کو، فی احسن، بہترین شکل میں، ما کانوا یعملون، اس لیے کہ وہ عمل کرتے تھے. تو نیکوکار جو لوگ ہیں، انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں، ہم انہیں اس کا بہترین بدلہ دیں گے. اتنا نہیں جتنی نیکی ہے، بہترین دیں گے، اس سے بہت زیادہ دیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی جزا ہوگی، جو وہ بدلہ دے گا وہ بدلہ ہوگا اور بے حساب عطا ہوگی. من عمل صالحا، جس نے بھی نیک من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، ڈزنٹ میٹر، جس نے بھی نیک عمل کیا، عورت ہو یا مرد، کوئی فرق نہیں. وہو مؤمن، ہاں مومن ہونا چاہیے، کیونکہ جو کافر ہے اس کے نیک عمل کا کوئی بدلہ نہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور اسے زندگی گزروائیں گے، حیاتن، زندگی تو یہ بطن پاکیزہ، ہم ضرور اسے ایک پاکیزہ زندگی گزروا دیں. یعنی کہ جو بھی نیک عمل کرے گا دنیا میں بھی اللہ زندگی آسان کر دیں گے اور آخرت میں طیب زندگی کر دیں گے انشاءاللہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم، ان کے اجر کا بھی، احسن، بہترین، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا، ہم انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگیے اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، یعنی آپ اللہ کی پناہ حاصل کیجیے. قرآن کی قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے. لوگ اکثر بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ مس کر جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان وسوسے نہ ڈالے. اور اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں کسی سے کوئی بات کریں یا کچھ، تو دوبارہ اعوذ باللہ ہی پڑھ کر شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ تو صورتوں کو فرق کرنے کے لیے ہے بس، ٹھیک ہے. تو تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں. اگر پڑھتے پڑھتے دوسری سورت شروع ہوتی ہے تو صرف بسم اللہ کفایت کرے گا. اور اگر آپ نے کسی وجہ سے قرات روکی، فون آ گیا، دروازہ کھولنے چلے گئے، کسی کی بات کا جواب دیا اور دوبارہ تلاوت شروع کی، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ کی ضرورت نہیں. پڑھ لی تو خیر ہے، لیکن اعوذ باللہ مس نہیں کرتی. انہ لیس لہ، بے شک نہیں ہے وہ
سلطانن کوئی طاقت رکھتا، کوئی اختیار رکھتا، علی الذین آمنوا ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ شیطان مومنوں پر اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ بہت اچھی آیت، بہت اچھی بات۔ یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابلیس کو بڑا اختیار حاصل ہے، وہ ہمیں بڑا متاثر کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے نہیں نہیں، اسے کوئی اختیار حاصل نہیں، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اب جو اس کے وسوسے پر عمل کرے گا، پھر وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک ٹول بن جائے گا، لیکن مومنوں کا وہ کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے آپ، پھر اس کے درمیان محافظ فرشتے اتار دیے جائیں گے۔ انما سلطانہ علی الذین، اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ، جو سے دوست بناتے ہیں، والذین هم به مشرکون، اور ان پر جو شرک کرتے ہیں اس کی وجہ سے، مشرکوں پر اور شیطان کی بات ماننے والوں پر۔ دیکھیں آپ عام زندگی میں دیکھیں، ایک لڑکا ہے، نشئی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، چھوٹا موٹا، آپ کے بیٹے پر اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ وہ اس کو کہہ سکتا ہے ذرا سگریٹ پی کے تو دیکھ، آج جوا کھیل کے تو دیکھ، آپ کا بیٹا اسے کہ ہٹو یہاں سے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ کا بیٹا اس کے کاموں میں شراکت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو ایک دفعہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا، فرض کریں جوا کھیلایا خدا نخواستہ، یا اس نے سگریٹ پی لیا نشے کا، اب اس کے بعد وہ اسے چکر میں پھنسا سکتا ہے، وہ اسے کہے گا چل میرے ساتھ، تو آپ کا بیٹا کہتا ہے نہیں میں نہیں جا رہا، تو کہے گا نہیں جائے گا تیرے گھر بتا دوں گا۔ ناؤ ہی کین بلیک میل یو، اب اس کے پاس راستے ہیں۔ تو اسی طرح جب تک ہم شیطان کو رستہ نہیں دیتے، شیطان ہمیں تنگ نہیں کر سکتا، ڈرا نہیں سکتا۔ شیطان ہمیں تھریٹ کرتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے اور ڈر آتا ہے کہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اسے کوئی ویک پوائنٹ اپنا دیتے ہیں، اور اگر ویک پوائنٹ دے بھی دیا تو بھی آپ کے پاس راستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کے اور شیطان کے درمیان حفاظت کے لیے فرشتے فوراً آ جائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے تو تم نے اس کی بات مان لی تھی۔ لہٰذا وسوسوں کا حل، پریشان نہ، اور آپ پر کوئی اختیار نہیں، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا۔ جب آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے، فار ایگزامپل آپ کو غصہ آئے یا کسی کے بارے میں شک ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ آپ کو اس شک سے، اس وہم سے نجات دے دے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن آیت کو، مکانن جگہ سے، آیتن دوسری آیت کے ساتھ، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، بما ينزل، اس نے کیا اتارا۔ جب بھی ہم کسی آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں تو یہ باتیں بناتے ہیں، حالانکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے وہ کیا اتار رہا ہے۔ قرآن اتر رہا تھا تو احکامات گریجولی چینج ہو رہے تھے نا، لہٰذا آپ دیکھیں کہ شروع میں وصیت کا حکم آیا کہ جو بندہ بھی مال چھوڑ کر مرے وصیت کرے، پھر اس کے بعد سورہ نساء آ گئی اور وصیت کا حکم کینسل ہو گیا، پابندی لگی کہ وصیت نہیں کرنی، وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شروع میں حکم آیا کہ اگر کسی پر بدکاری کا الزام لگے اور وہ پروو ہو جائے تو ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، یعنی کہ قید سے مراد بیڑیاں ڈالنا نہیں ہے، ان کا گھر سے نکلنا بند کر دو، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اور اگر مرد پر بھی ثابت ہو تو اس کو مارو پیٹو، تعزیر کی سزا ہے، اور پھر اسے جانے دو، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ پھر سورہ نور آ گئی، اور سورہ نور میں باقاعدہ حکم آ گیا کہ زانی کی سزا کیا ہے، تو یہ پہلا حکم کینسل ہو گیا۔ اسے تدریج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ حکم کو اسٹیبلش کرنا۔ تو جب بھی کوئی حکم بدلتا ہی باتیں بناتے، لو پہلے تو یہ سزا تھی اب تو یہ سزا ہو گئی، پہلے تو یہ رول تھا اب تو یہ رول ہو گیا۔ اللہ پاک نے کہا واللہ عالم بما ینزل، اللہ کو پتا ہے وہ کیا احکامات اتارتا ہے، یہ تدریج ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، یہ بیکار میں باتیں بناتے ہیں۔ کالو، وہ کہتے ہیں انما انت مفترن، تو گھڑنے والا ہے، یعنی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے روز روز احکام چینج ہوتے ہیں۔ تو بل اکثرهم لا یعلمون، ان کی اکثریت جانتی کچھ نہیں ہے۔ یعنی علماء کو تو پتا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی آ رہی تھی تو تدریج کا یہ اصول تھا، اسی طرح سے ہر امت میں ہوتا ہے، لیکن عوام تو اکثریت کچھ جانتے نہیں، لہٰذا وہ باتیں بنا لیتے ہیں آسانی سے۔ کل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، اسے نازل کرتے ہیں روح القدس، جبرائیل علیہ السلام، ان کا نام ہے روح القدس، میرے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ قرآن جبرائیل لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ بالکل سچا ہے۔ یثبت الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو ثابت قدم بنا دے،
وہدن ہدایت ہے یہ، وبشرا خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ الحمدللہ قرآن ہماری ثابت قدمی کا ذریعہ ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ کہ اسے ایک آدمی سکھا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افراد سے سیکھتے ہیں، ایک آدمی سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کسی یہودی سے سیکھ کر آتا ہے باتیں اور ہمیں سنا دیتا ہے، الزام لگاتے تھے آپ پر۔ لسان الذی زبان اس بندے کی جس کے لیے یلحدون وہ نسبت کرتے ہیں الیہ اس کی طرف آجمی اجمی ہے، وہذا اور یہ قرآن کا لسان زبان ہے، عربی عربی مبین واضح، جس بندے کا اشارہ کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے اور زبان تو قرآن کی عربی مبین ہے، اعلیٰ عربی ہے، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا یہودیوں میں سے کسی عالم سے سیکھتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، تو کوئی بھی یہودی عالم ہوگا وہ تو غیر عرب ہے، اس کو اتنی عربی آنی ہی نہیں ہے، اور یہ تو عربی نہیں عربی یہ مبین ہے، جیسے آپ لوگ اردو جانتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ غالب کو نہیں سمجھ سکتے، اقبال کو نہیں سمجھ سکتے بھائی، تو ایک ایسا بندہ جسے انگلش بولنی آتی ہے وہ شیکسپیئر کو نہیں سمجھ سکتا؟ شیکسپیئر جیسا لکھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ سو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر عرب ہوتا تو ایسی عربی کہاں سے لاتا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے ہدایت بھی نہیں پائیں گے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، کتنی پیاری دعا ہے نا۔ انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بے شک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، یعنی جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہوں نے پھر جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، اوروں کو چھوڑیں آپ اپنی لوگوں کو دیکھیں انہوں نے اسلام کے بارے میں کتنے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، کتنے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارے جھوٹ انہوں نے کس جرت کے ساتھ گھڑے ہیں، کیونکہ یہ آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی کے سامنے قرآن کی آیت رکھیں، آپ کسی کے سامنے حدیث رکھیں تو وہ کہتا ہے ہاں جی قرآن کی آیت تو ہے پر ہمارے بڑے تو ایسے کہتے ہیں، تو بس جو انکار کرتا ہے وہ پھر اپنے منمانی باتیں گھڑ لیتے ہیں، ہمیں نہیں گھڑی، وہی معاملہ ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے نا کفار، آج تو ہم سارے مسلمان ہیں، مگر اس کے باوجود جن لوگوں نے اپنی مرضی کے دین پر چلنا ہے، اپنے بابوں کے دین پر چلنا ہے، قرآن کو نہیں ماننا نہیں سننا، تو پھر آپ کے بارے میں میرے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اے قرآن کے ترجمے بدل دیں، یہی کچھ کہتے ہیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ جو اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ سوائے اس کے کہ وہ مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، سورہ نحل آیت نمبر 106۔ ولیکن لیکن من شرح بالکفر جس کا دل کھل گیا کفر کے لیے، صدرن سینہ، فعلیہم ان کے لیے غضب غضب ہے من اللہ اللہ کا، ولہم عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ واقعہ یوں ہوا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولون سابقون میں سے ہے، پیشے سے لوہار تھے، ایک مشرکہ عورت کے غلام تھے، اس نے خریدا تھا تو اس کے لیے کام کرتے تھے، تو ایمان لے آئے تو وہ بہت ان پر تشدد کرواتی ہے اپنے دوسرے غلاموں سے، تو ایک دن ان کو باندھ دیا اور گرم پانی میں گوتے دیے الٹا لٹکا کے، تکلیف بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں محمد کا، تکلیف میں کہا بیچارے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں جب طبیعت سنبھلی تو بہت روئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں تو کفر کا ارتکاب کیا۔ تو آپ خاموش رہے، پھر یہ آیت اتری کہ جس نے زبان سے مجبور ہو کر انکار کر دیا، جیسے وہی بات ہے نا کہ ان کو باندھ دیا، ہاتھ پیر ان کے باندھ دیے، ان کو الٹا ہینگ کر دیا اور پھر وہ گرم پانی میں ان کو ہوتے دیے، تو کتنا سہتے بیچارے، تو بس انہوں نے تکلیف سے بچنے کے لیے اس وقت بے قراری میں کہہ دیا، تو اللہ نے کہا جس نے مجبور ہو کر انکار کر دیا وقلبہ مطمئن بالایمان مگر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جان بچانے کے لیے تھوڑا عرصہ کوئی اپنا ایمان چھپا بھی سکتا ہے، جیسے مکہ میں لوگوں نے چھپایا بھی تھا، ہجرت کے بعد مکہ میں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنا ایمان چھپا لیا، اجازت ہے۔ اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ ایمان ظاہر کر دو، لیکن یہ اجازت ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا اسٹیمنا ہے،
تو یہ اجازت ہے کہ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں وقتی طور پر. تو اللہ پاک نے کہا ان پر کوئی گناہ نہیں. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جن کا دل کھل گیا کفر، یعنی وہ راضی ہو گئے، دل سے انہوں نے کفر کو قبول کر لیا، ان پر اللہ کا غضب آئے گا اور عذاب عظیم ہوگا. ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. دنیا کی خاطر انہوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کو چھوڑ دیا تو ان کے لیے پھر بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو چھوڑا دنیا کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. جنہوں نے حق کو سمجھنے کے بعد انکار کر دیا ان کو پھر اللہ چھوڑ دیتے ہیں نا، توفیق چھین لیتے ہیں. واولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں. یعنی ایک بندہ وہ ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، ایک بندہ وہ ہے جس سے سمجھنے کے بعد انکار کیا. اس کی مثال پھر اب لیں ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اسلام سے پہلے انہوں نے کبھی بات سنی نہیں تھی، وہ تو سیدھا کہتے تھے کہ یہ تو ہے ہی کافر، یہ تو ہے ہی گمراہ. جب سنا تو مان لیا. ابو جہل جو تھا عمر بن ہشام، یہ سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا. اس نے کئی بار یہ بات کہی کہ محمد میں تمہارے دین کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، پر اگر میں تمہیں نبی مان لوں تو بنو امیہ، بنو ہاشم سے چھوٹے پڑ جائیں گے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا. تو وہ جان بوجھ کر انکار کر رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کرتے اسلام کو شوقت عطا فرما، تو ایک عمر عمر بن خطاب تھے مراد اور دوسرا عمر بن ہشام تھا. تو اللہ نے پھر عمر بن خطاب کو چنا اور عمر بن ہشام کو ریجیکٹ کر دیا. بس یہی بات ہے. جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلائے گا، اللہ کہتے ہیں یہ غافل لوگ ہیں، میں ان پر مہرے لگا دوں گا، ان کی توفیق چھین لوں گا. مہر لگانے سے مراد فزیکل مہر بھی لگتی ہے جی، اور اصل معنی یعنی کہ دنیا میں اس کا معنی توفیق چھین جانا. لا جرم، بلا شک و شبہ، انہم فی الاخرۃ هم الخاسرون، آخرت میں یہ پورا خسارہ اٹھائے گا. بینک کرپٹ، کوئی نیکی کام نہیں آنے والی. ثم ان ربک للذین ہاجروا، اور بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد، ما فتنوا کہ وہ ستائے گئے، ثم جاہدوا پھر جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا. یعنی مومنین مکہ میں ستائے گئے، پھر ہجرت کی تکلیف اٹھائی، پھر مدینہ آ گئے اور مدینہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور آزمائشوں پر صبر کیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ان سب کوششوں کے بعد تیرا رب بہت بخش دینے والا، بہت مہربان ہے. یعنی اللہ ان کو بخش دے گا، ان کی خطائیں معاف کر دے گا. لہٰذا بتقاضائے بشریت صحابہ سے بعض اوقات چھوٹے موٹے ہم پڑھتے نا واقعی، جیسے آپس میں لڑ پڑے یا کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، انسان تھے، تو ایسی خطائیں اللہ ان کی معاف کرتے ہیں. یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادلو جھگڑے گا، عن نفسہا اپنے نفس کے بارے میں. جس دن ہر شخص اپنے لیے جھگڑا کرے گا. کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی کہے گا میرا حق دلاؤ، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے وہ کہا. ہر بندہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے آئے گا قیامت کے دن. وَتُوَفَّى، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا. ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہ کیے جائیں. یعنی اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم رحم کریں گے مومنوں پر، جس دن ہر بندہ اپنے حق میں دلیل لائے گا اور ہر بندے کو پورا اس کا بدلہ ملے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ، مثال بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، قریۃ، ایک بستی کی، کانت وہ تھی، آمنۃ امن والی، مطمئنۃ مطمئن، یاتیہا آتا تھا اس کے پاس، رزقہا رزق اس کا، رغدن کھلا ڈلا، من کلی مکان ہر جانب سے، فکفرت نہ شکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی، فَأَذَاقَهَا چکھایا اسے، اللہ نے، لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف کا لبادہ، بما کانوا یصنعون ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسی بستی کی جو امن والی تھی، آباد تھی، مطمئن تھی، رزق بھی وافر تھا ہر طرف سے. پھر جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ نے انہیں خوف میں اور بھوک میں مبتلا کیا. یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ امن والا ہے، اطمینان کی جگہ، لیکن چونکہ کفار مکہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں تو میں انہیں خوف اور بھوک کی سزا میں مبتلا کر دوں گا. اور ایسا پھر ہوا بعد میں، قحط پڑے 2 دفعہ بڑے شدید، پھر بعد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہارے نا، الحمدللہ. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہے، ہمارے پیارے نبی، فداہ امی و ابی و نفسی،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس، فقذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا نبی کو، فاخذہم العذاب پکڑ لیا انہیں عذاب میں، وہم ظالمون وہ ظالم تھے۔ تو مکہ والوں کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ پچھلی بستیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایسی کتنی بستیاں گزری جو امن والی تھی، آباد تھی، جب نبیوں کا انکار کیا ہم نے ان پر عذاب بھیجا تو تم پر بھی تو بھیج سکتے ہیں۔ فَكُلُوا کھاؤ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اللہ کا دیا رزق حلالن طیبا جو حلال و پاکیزہ ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہوتا کیا ہے نعمتیں مانگتے اللہ سے ہیں، جب مل جاتی ہے تو چڑھاوے کہاں چڑھاتے ہیں درگاہوں پہ، تو اللہ نے کہا نہیں، نعمتوں کا شکر ادا کرو اور وہ رزق کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا۔ کھانے پینے پر یا خواہش وغیرہ بنانے پر پابندی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازیات سورہ میں فرماتے ہیں فَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہشات نفس کو روکا تو اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ بتائیے فوزیہ یہ کون سی خواہشات ہیں؟ کپڑے نہیں بنانے چاہیے، جوتے نہیں بنانے چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، بچے نہیں مانگنے چاہیے، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جس نے اپنی نفس کو اپنے دل کو خواہشات سے روکا وہ جنتی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو تو یہ ان کے شرک میں آتی ہیں خواہشات کی، شرک کے علاوہ کچھ نہیں؟ جو ایکسٹرا خواہشات ہیں انسان کی۔ ایکسٹرا کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا تو بہت ساری خواہشات ہے۔ اب میرے پاس کپڑے موجود ہے لیکن مجھے کوئی جوڑا پسند آ جاتا ہے تو ایکسٹرا خواہش ہی ہے نا۔ یا میرے بیٹے ہیں میں نے کہتی ہوں کہ میری بیٹی ہو، یا میری بیٹیاں ہیں اور میں کہتی ہوں اللہ ایک بیٹا دے دے، تو پھر ایکسٹرا خواہش ہی ہے نا۔ تو ایکسٹرا خواہش کیا ہوئی؟ کوئی بتائے گا؟ اینی ون؟ ناجائز خواہش کہتے ہیں اسے، ایکسٹرا نہیں کہتے، ناجائز خواہش۔ عام سا سوال ہے یہ تو، یعنی کہ آپ ایک اچھا کپڑا بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیں، لیکن اگر آپ ایسا کپڑا پہننا چاہتے ہیں جو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، جسم دکھاتا ہے، سطر کور نہیں کرتا، یا آپ کے پیسے حرام سے ہیں تو غلط ہے۔ اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں، کوئی اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، آپ نے فرض کریں دال بنی ہوئی آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا میں تو کباب تل کے کھاؤں گی، یا اگر بچہ ہو تو کہے گا میں تو پیزا منگاؤں گا، تو کوئی حرج نہیں، پیسے ہیں تو منگائیں، اللہ نے دیا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن پیسے نہیں ہیں تو ٹھگ لوں کسی کو، کسی کے پیسے چوری کر لوں، یا پیسے ہیں مگر میں حرام کھاؤں، یعنی کہ وہ چیز کھاؤں جو حرام ہے، شراب پینا یا کچھ بھی ایسا، یا پیسے آئی حرام ذریعے سے رہے، کوئی بھی شکل ہے تو وہ حرام، سمجھ رہے ہیں؟ تو خواہشات سے مراد ہے بری خواہشات۔ تو اللہ یہی کہہ رہے کھاؤ پیو۔ دنیا میں ہم پیسہ کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ کھانے پر، پہننے پر، گھر پر، کپڑوں پر۔ تو جائز آپ کی حلال کی جو انکم ہے اس کو آپ اپنی جائز ضرورتوں پر لگائیں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور صرف اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ اس نے حرام کیا تم پر مردار، یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے۔ یہ جو ہے نا غامدی صاحب اللہ ان کو رحم فرمائے، اچھے آدمی ہیں مگر کچھ چیزوں میں میرا ان کا شدید اختلاف ہے، مجھے ان سے شدید اختلاف ہے، مجھے یوں کہنا چاہیے، وہ تو مجھے جانتے کہ مجھ سے اختلاف کیا کریں گے۔ میرا ان سے اختلاف رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میوزک حرام نہیں ہے، گدا حرام نہیں ہے کیونکہ یہاں آیا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر صرف کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک پیٹ بھرا شخص بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمیں قرآن کافی ہے، مگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں گدا حرام ہے۔ گدا حلال تھا، مسلمان بھی کھاتے تھے، خیبر کے موقع پر حرمت ہوئی ہے اس کی، تو لہٰذا حدیث سے جو حرمت ثابت ہو وہ بھی ثابت شدہ حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ تم پر مردار حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار ہم پر حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، یعنی مچھلی مردہ بھی ملے تو کھا سکتے ہیں، اور ٹڈی کی قسمیں ہیں نا، خاص طور پہ ٹڈی ڈل آتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں جب ٹڈی ڈل آ جاتے ہیں، اب ہم لوگوں کو لگتا ہے ٹڈی کھانا نہیں، یہ بہت پہلی بات تو یہ کہ ہر حلال چیز آپ کو پسند ہے یا نہیں لوگ کھائیں، ٹھیک ہے، منہ نہیں بنانا، حلال حلال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر کھانے کی بہت کمی ہے جیسے افریقہ وغیرہ میں، وہاں پر تو ٹڈی بھی نعمت ہے، ہاں۔ تیسری بات یہ کہ جب ٹڈی دل آتے ہیں نا تو وہ آپ کی فصلیں کھا جاتے ہیں،
چٹم کر جاتے ہیں، ایسا اجاڑتے ہیں آپ کی فصلوں کو، آپ کے درختوں کو، کہ جیسے کبھی یہاں پہ فصل تھی نہیں. گھروں کے دروازے تک ہر لکڑی کی چیز کو وہ چاٹ کے کھا جاتے. اب وہ تو کھا گئے، اب آپ نے کیا کھانا؟ اب ٹھیک ہے باہر سے غلہ وغیرہ آ جائے گا، لیکن ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا، آبادی تو بہت ہے. پھر اللہ کے ہر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر کام کے اندر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. اب یہ ٹڈی دل آتے کروڑوں کی تعداد میں، اور یہ کھا کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں اور ان سے اڑا بھی نہیں جاتا، یہ وہیں بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. تو ان کی لیئرز ہوتی ہیں. اگر آپ کبھی کوئی ڈاکیومنٹری کھولیں اور آپ دیکھیں تو جہاں ٹڈی دل آئے ہوں، لیئرز ہوتی ہیں. ایسے جھاڑتے ہیں نا تو ایسے ہزاروں کی تعداد میں گرتے ہیں ایک ایک درخت سے، بلا مبالغہ. ہوتے بھی بڑے بڑے ہیں. ان کو اٹھائیں، پیک کر کے رکھیں، بھونے اور کھائیں. پروٹین ہے، ڈائریکٹ پروٹین. وہ آپ کی فصلیں کھا گئے، آپ ان کو کھا جائیں، قصہ ختم. اور ٹڈی دل کا حل بھی یہی ہے. کہاں ماریں گے، کتنے ماریں گے؟ ٹڈی دل پہ کوئی جلدی دوائی بھی اثر نہیں کرتی. وہ کھا پی کے ایسے مرے ادمرے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے مچھر بہت خون پی لے نا تو اڑ نہیں سکتا ہے نا، اسی طرح انہوں نے بھی بہت کھا لیا ہوتا ہے، پھر یہ اڑ نہیں سکتے. تو ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور بوروں میں بھر بھر کے رکھ لیتے ہیں، اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتے. تو ان کو پھر جو ہے صاف سوف کر کے تو بھون باندھ کے کھاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب کبھی ٹڈی دل گزرتے نا مدینے سے تو لوگ جال ڈال ڈال کے پکڑ لیتے اور پھر روسٹ کر کے ہمسایوں کو تھال بھر بھر کے بیچتے. تو ہم نے اصل میں یہ چیزیں پتہ ہے کیوں نہیں کھائی؟ ہمارے پاس دوسرا گوشت ہی اتنا، قدم قدم پر گوشت کی دکانیں ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم بڑے زرخیز علاقے میں رہتے، ہمارے پاس بہت نعمتیں. کبھی جا کر رہے نا صحرا میں، تھار میں جا کے رہیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساری چیزیں نعمتیں ہیں بھائی، بہت ساری چیزیں نعمتیں. اس وجہ سے مچھلی بھی سی فوڈ سارا کا سارا، وہ اگر مرا ہوا بھی آپ پکڑ لیں تو حلال ہے سارا سی فوڈ بھائی. والدما، اور خون، خون حرام ہے، بہتا ہوا خون. اسی لیے ہم پہلے جانور کا شارک کاٹتے، وہ تڑپتے، اس کی باڈی سے سارا خون پمپ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا سر کاٹ کر جب وہ مر جاتا ہے پھر ہم اس کو گوشت بناتے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت ہے جی. اس وقت تو پتہ نہیں تھا. آج ہم جانتے ہیں کہ ساری ڈیزیزز جو ہے نا وہ بلڈ کے اندر تو چلتی ہیں. تو جب کسی بلڈ میں کوئی ڈیزیز ہو اور ہم وہ کھا لیں تو وہ ہمارے اندر بھی ڈیزیز آ جائے گی. تو جانوروں کو بھی تو مختلف ڈیزیزز ہوتی ہے، جیسے برڈ فلو کتنا ہوا تھا. ہماری طرف اس لیے زیادہ نہیں ہوا کہ ہم جھٹکا کر کے نہیں کھاتے نا، ہماری طرف تو آیا ہی نہیں. یہ رہا سارا یورپ میں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا سیدھا ایسے اب سر کاٹ دیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ خون کو، گوشت کو پورا پکاتے بھی نہیں، کہتے تھوڑا کچا رکھو، ہلکا ہلکا وہ جو اس کے اندر سے بلڈ باقی رہے گا نا تو وہ زیادہ ہیلدی ہے. تو وہ اس لیے بھی کچا پکا کھاتے ہیں. تو یہ بھی ریزن ہوگی. تو ان میں برڈ فلو سے بڑی بات ہوئی تھی. ہمیں تو اس لیے برڈ فلو نے ٹچ نہیں کیا کہ ایک تو ہم حلال کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، اور دوسرا پھر ہم بھون کے پکاتے ہیں. جب تک اس کی ریڈنس ختم نہ ہو جائے ہم تو پکاتے ہیں. اللہ کا فضل الحمدللہ، ہم نہیں کچا پکا کھاتے. تو اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 خون حلال ہے تم پر، کلیجی اور تلی، کیونکہ یہ کلوٹیڈ بلڈ ہی ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یہ حلال ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھاتے تھے، آپ کو صاف ستھرا گوشت پسند، لیکن حلال ہے. کلیجی میں نے کبھی کبھار کھائی ہے، مجھے بھی کوئی اتنی پسند نہیں. تلی میں نے کبھی بھی نہیں کھائی، لیکن لوگوں کو پسند ہے. تو جس کو پسند ہے وہ کھائے، حلال ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت. سور کی ہر چیز حرام ہے جی، اس کی ہڈی، اس کے بال، اس کی کھال، سب بھی کچھ حرام ہے، اور گوشت بھی حرام ہے. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ہر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا جائے. اب اللہ نے نام تو مینشن نہیں نہ کیا. اچھا عربوں میں آپ سوچے کیا نام تھے؟ عزا ہے نا، لات، منات، اساف، نائلہ. کوئی بھگوان کرشن تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، مگر اللہ پاک نے وہ سب حرام کر دیا جو کسی بھی غیر اللہ کے نام پر ہو. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ بت ہے یا قبر ہے. اللہ کے سوا کسی کے نام پر کچھ بانٹا گیا، یا جانور ذبح کیا گیا، یا کھانا بانٹا گیا، وہ حرام ہے. لہٰذا 11ویں شریف کا کھانا بھی حرام، امام جعفر صادق کے کنڈے بھی حرام، حضرت حسین کی نظر بھی حرام، داتا صاحب کے مزار پر لگنے والی دودھ کی خالص سبیل بھی حرام ہے. کتنی حرام ہے؟ جتنا مردار حرام ہے، جتنا
خون حرام ہے جتنا سور حرام. اور ایک جو کہانی کرتے ہیں کہ جی آپ کے ہمسائے نے بھیجا اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیں, تو بھائی اگر آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے سور کھا سکتے ہیں تو یہ بھی کھا لیں, اور اگر نہیں کھا سکتے تو اللہ سے ڈر. حرام حرام. فمن جو اضطر مجبور کر دیا گیا ہو, غیر باغن نہ ہو وہ سرکشی کرنے والا, بغاوت سے ہے, ولا عادن نہ حد سے بڑھنے والا, یعنی کہ بلا وجہ نہ کھائے اور بلا ضرورت استعمال نہ کرے. ایک بندہ ہے, آج ہی کو دیکھ لیں آپ, اس کی جاب ختم ہو گئی, آج کل جابس ختم ہو رہی ہیں, اس کے بچے ہیں 2-3, کھانے کو کچھ نہیں گھر میں, بچے رو رہے ہیں, اب کوئی اس کے پاس سبب نہیں ہے, اب وہ گیا اور داتا صاحب پہ تو ہر وقت لنگر بڑھتا ہے نا, وہاں سے لنگر لے آئے, اس کے لیے جائز ہے, جائز ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں. جب تک اس کے پاس جاب نہیں ہو جاتی, اس کی تنخواہ نہیں آ جاتی, وہ گھر میں راشن نہیں ڈال دیتا, یا کوئی اللہ کا بندہ اسے نہیں ڈلوا دیتا, اس کے لیے وہ کھانا حلال. ہاں جس دن اس کے پاس پیسے آ گئے اس دن حلال نہیں رہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ جو مجبور ہو, لیکن نہ تو اس کو شوق ہو ایسی چیزیں کھانے کا, اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو, تو اس کو کوئی گناہ نہیں. اس کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. فرض کریں کہ کوئی مسلمان کافروں کی قید میں ہے, تو وہ اسے تنگ کرنے کے لیے حرام کھانا دیتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک لمٹ کے بعد تو پھر بھوک برداشت نہیں ہوتی, تو اس کے لیے حلال ہے. اور بھی کوئی ایسی ریزن ہو سکتی ہے, تو کسی بھی وجہ سے کوئی مجبور ہو تو اس کو اجازت ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بخش دیتا ہے, مہربان, کیونکہ اللہ انسانوں کی مجبوریاں جانتا ہے نا جی, اللہ انسانوں کی مجبوریاں جانتا ہے. اوہو, بھوک سے زیادہ تکلیف دے کوئی چیز نہیں, خاص طور پر جب آپ کے اپنے بھوکے ہوں, خاص طور پہ آپ کا بچہ بھوکا ہو. بھوک تو بہت بڑی چیز ہے. آپ کا بچہ آپ سے کوئی چیز مانگے, کوئی چیز, کوئی کھلونا مانگ لے, اور آپ لے کے نہ دے سکے, تو دل میں غم آتا ہے نا. تو جس کا بچہ بھوکا ہو اس کو کیسا غم آتا ہو, صرف اللہ جانتا. لہٰذا پھر اللہ نے یہ رعایت دی. اصل میں مجرم ہم ہیں, ہم نے مقبروں کے اوپر لنگر چلائے ہوئے ہیں, اور مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے ان کو ہم نے ویران کر رکھا ہے. یہ چیزیں بٹنی چاہیے مسجدوں میں, تاکہ لوگ مسجدوں میں آئیں, مسجدوں میں بیٹھے. ہم نے مقبرے آباد کر رکھے, مسجدوں کو ہم تالے لگا دیتے ہیں, مقبروں پر, درگاہوں پر روز رات کو جا کر لوگ سوتے ہیں, ہے نا, کوئی روکتا نہیں ہے. مسجدوں میں تالے لگا دیتے ہیں راتوں کو, اور کہتے ہیں وہ اس لیے تالے لگاتے ہیں کہ وہ نا لوگ چوریاں کر دیتے ہیں. درگاہوں پہ چوریاں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ ہر وقت آباد رہتی ہے نا, لوگ موجود ہے. اگر ایک بندہ بھی فرض کرے وہاں کوئی چیز لگی ہے دیوار کے اوپر, گھڑی لگی ہے, کوئی اتارے گا تو دوسرے روکیں گے نہیں, روکیں گے نا. تو مسجد میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے تو نہیں روکیں گے, روکیں گے کہ بھائی کدھر لے کر جا رہے ہو. لہٰذا مسجدیں آباد کرے نا, مسجدوں پر تو انہوں نے قبضے کر لیے, اللہ کا گھر تھوڑی رہنے دیا. مسجدیں تو انہوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے. ظالم ہے, بہت ظالم. ولا نہ تقولوا, تم کہو, لما اس کے لیے, جو تصفو بیان کرتی ہیں, السنتکم زبانیں تمہاری, الکذب جھوٹ, ھذا یہ حلال حلال ہے, وھذا یہ حرام حرام ہے. تم اپنی زبانوں سے جو جھوٹ بیان کرتے ہو اس کو بنیاد بنا کر مت کہو یہ حلال ہے یہ حرام. حلال و حرام اللہ ڈیسائیڈ کریں گے, نبی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے. اللہ کے کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی. ٹھیک ہے, تو جس پر صحیح حدیث مل جائے اس کی حرمت اور حلت ثابت ہے. جیسے خون حرام ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلی اور کلیجی حلال ہے, اور مردار حرام ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی یعنی سی فوڈ اور ٹڈی مردار بھی مل جائے تو حلال ہے. ان دونوں میں خون بھی تو نہیں نہ ہوتا, یہی تو ریزنز ہیں. ٹڈی میں بھی خون نہیں ہوتا, اس میں بھی خون نہیں ہوتا, تو لہٰذا ان میں بیماریاں بھی نہیں ہوتی. اینی ویز, تو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہو جائے. ولا تقولوا لما تصفوا السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام, یہ نا شرک ہے. یہ شرک ہے, پتہ ہے کیوں؟ کہ حلال و حرام صرف اللہ کا حق ہے, تو کسی کے حلال و حرام کو ہم حلال و حرام مانے تو یہ شرک ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب, تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو, یعنی کہ تم چیزوں کو حلال و حرام خود سے کہہ کر اللہ پر جھوٹ گھڑو گے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع قلیل, ہاں دنیا کو تھوڑا سا فائدہ ہے, ہوتا ہے نا بعض اوقات دنیا میں کامیاب ہو جاتے. پیروں کو دیکھ لیں, علماء بیچارے جو حق پر ہے وہ کونوں میں بیٹھے ہوئے, ان کے گھر مشکل سے چل رہے ہیں, اور پیر جو جھوٹ بیچ رہے ہیں, تعویذ دے رہے ہیں, نچوا رہے ہیں لوگوں کو, دھمالے ڈال رہے ہیں, خود بھی ناچ رہے ہیں, عورتوں کو
سینے لگا لگا کر جو ہے وہ ہدایت بانٹ رہے ہیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ سارے بے حیا ڈرامے باز پیر جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس انبار ہے پیسوں کا. گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. تو آپ دیکھیں کہ بظاہر وہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، دنیا میں جتنا عرصہ رہو گے نفع اٹھا لو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر مر کر ہمارے پاس آؤ گے نا تو ان کے لیے عذاب علیم ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذابک وعلی الذین ہادوا، اور رہے وہ لوگ جو یہودی بنے بیٹھے ہیں، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ما قصصنا، جو بیان کیا ہم نے علیہ کا آپ پر، من قبل، اس سے پہلے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی بنے بیٹھے ہیں نا، ہم نے ان پر بھی وہی حرام کیا تھا جس سے پہلے آپ پر بیان کیا ہے. یعنی ان پر بھی یہی مردار اور خون اور سور اور غیر اللہ کے نام پر پکارا کھانا، یہی کچھ حرام تھا. وما ظلمناہم، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. انہوں نے بھی بہت سارے حلال و حرام بنا رکھے تھے نا، جیسے اب ہمارے لوگوں میں بھی ہیں. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے لیے حلال و حرام گھڑے. اچھا، ایک دلچسپ بات ہے، بعض لوگ کوے کو حلال کہتے ہیں، شکاری پرندے حرام. اس دن مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ میں نے دیکھا، مجھے بھیجا تھا سوال کے لیے کسی نے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوے کو پال لیں اور اس کو صاف ستھرا کھانا کچھ دن کھلائیں تو وہ حلال ہو جائے گا. اب یہ پتہ نہیں کون سی لوجک ہے. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے بھائی، جو حرام ہے وہ حرام ہے. شیر کو آپ ذبح کر کے گوشت کھلائیں گے تو شیر حلال ہو جائے گا؟ شیر حرام ہے نا. شکاری جانور اور پرندے حرام ہے، سادی سی تقسیم ہے. دانا دنگا کھانے والے پرندے حلال ہیں اور گھاس پھوس کھانے والے جانور حلال ہیں. یہ موٹی تقسیم ہے، بیچ میں ایک دو ایکسیپشنز ہیں، باقی موٹی تقسیم یہی ہے. تو شکاری پرندے، شکاری جانور جو ہے وہ حرام ہے. اب بات یہ ہے کہ حرام جانور کو آپ صاف ستھرا بھی کھلا لیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور بڑی حیرت ہوئی مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کی اس بیان سے. اصل میں دیوبندیوں نے ایک زمانے سے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن بھئی اگر بڑوں نے بھی کوئی فتویٰ دیا اور وہ غلط ہے تو کہیں کہ غلط ہے. بھئی ایک بندے کا فتویٰ ہی ہے نا، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ ہم اس کو، حدیث پہ کوئی بات آ جاتی ہے نا تو ہمیں اس کو ماننا ہی پڑتا ہے. کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہماری عقل سے میچ نہیں کرتی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو پہلا دن اس کا جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. اب یہ بات عقل سے میچ تو نہیں کرتی، لیکن ہم مانتے ہیں ہاں ایسا ہوگا. تو بات یہ ہے وہ حدیث ہے، تو قرآن و حدیث تو اور بات ہے. نہ یہ قول اللہ ہے نہ یہ قول رسول ہے. ایک بندے کا قول ہے، غلطی ہو گئی، اس سے کہو بھائی ان سے غلطی ہو گئی، چھوڑو، کبا حرام ہے. نہیں بیٹھ کر جسٹیفائی کریں گے. بھائی جسٹیفائی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جب کہا حرام ہے تو حرام ہے. یہ والی باتیں نہیں کرنی بھائی. ثم پھر انا ربک، بے شک رب آپ کا، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملوا کام کیے، السوء برے، بجہالت، جہالت کے سبب سے، ثم تابوا پھر توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اپنی اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بخش دینے والا مہربان ہے. جن لوگوں نے جہالت میں آ کر برے کام کر لیے پھر بعد میں توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو آپ کا رب بخش دیتا ہے، مہربان ہے. دیکھیں، ایک ہے گناہ کرنا، روز کرنا روز کرنا روز کرنا. جیسے ایک بندے نے اپنا پروفیشن بنا لیا اسمگلنگ، اور وہ اسمگلنگ روز کرتا ہے اور شعوری کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی چکر میں پڑ گیا، جیسے فرض کریں کہ نشہ لگ گیا، اس کو نشہ کرنے لگا، پھر علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا، اس نے توبہ کی، اپنے آپ کو چھوڑا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو اللہ معاف کر دیں گے نا. لیکن جو نشے کی اسمگلنگ کرتا کرتا ہی مر گیا، اس کو معاف کریں گے؟ نہیں. یہی بات اللہ بتا رہے کہ ایک انسان جو ہے نا گناہ تو کرتا ہے. لہٰذا یہ سوال فریکوینٹ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے وہ گناہ ہو گیا. اللہ پاک کہتے ہیں جس نے کوئی گناہ کیا، گناہ جب ہم کرتے ہیں ہم جاہل ہی تو ہوتے. یعنی کہ آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن سمجھ رہی ہیں، مگر آپ کو کسی وقت کوئی جذبہ آپ کے اوپر غالب آ گیا، لیٹس سپوز غصہ آ گیا، اور غصے میں آپ نے کسی کی انسلٹ کر دی. بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا کریں تو غلطی کرتی. جس وقت آپ لڑ رہے تھے آپ جاہل تھے، ہماری جہالت غالب آ جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے
اگلے سے بھی معافی مانگ لے، اللہ سے بھی معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا. لیکن اللہ کہتے ہیں اپنی اصلاح کر لو. شرط کیا ہے؟ اصلاح کر لو. اگر اصلاح نہیں کرتے، اسی روش پہ چلے جا رہے ہیں، تو پھر بھیا اللہ ڈنڈے مارتے. انا ابراہیم کان امت، ابراہیم تو خود ایک پوری امت تھی. یعنی تنہا ابراہیم نے اتنا کام کیا، اتنی فرما برداری کی جتنی ایک گروہ کرے، ایک امت کرے. تنہا ابراہیم ایک امت پر بھاری ہے. بھائی اعمال میں انسان کے اخلاص کا وزن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے کہا جابر ایک مسواک تو توڑو. جابر اوپر چڑھے تو درخت کے تھوڑا اوپر چڑھے نا مسواک توڑنے کے لیے، تو وہ نا ہوا سے ان کی تہبند پنڈلیوں سے ہٹ گئی. تو کمزور سے تھے، کھانے کو شروع کے مدینہ کے دن تھے، کھانے کو بھی پورا نہیں تھا. تو ان کی کمزور پنڈلی، اور جابر ویسے بھی ینگ لڑکے تھے، 17 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو احد کے وقت وہ 19 سال کے تھے، تو یعنی کہ 16-17 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں. تو وہ ینگ سے لڑکے تھے، بالکل ویک تھے. تو ان کی پنڈلی پر سے تہبند ہٹا تو ان کی پتلی پنڈلی دیکھ کر نا لوگوں نے مذاق کیا، ہنسے. تو کہنے لگے اس کی پنڈلیاں دیکھو، پنڈلیاں دیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا. باڈی شیمنگ بہت بری بات ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں دیکھو موٹی آ گئی، چاہے اپنی بہن کو ہی کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا، اس کو برا لگے گا، وہ ظاہر نہیں کرے گی بیچاری. پھر ایل کہ گٹھی آ گئی، اللہ کالی آ گئی، بہت بری بات ہے. استغفر اللہ، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. اینی ویز آپ کو برا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ جابر پر ہنس رہے ہیں. اللہ کی قسم میزان میں جابر کی پنڈلیوں کا بہت وزن ہوگا. تو جناب باڈی کا بھی وزن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، مگر میزان میں اس کا وزن ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوگا. اور ایک آدمی لایا جائے گا فاقہ زدہ، بال بکھرے ہوئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، سوکھا، مگر جب میزان میں ڈالا جائے گا تو وہ ہر چیز پر وزن دار نکلے گا. یہ اخلاص کی قیمت ہے. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایک امت ایک طرف اور ایک ابراہیم ایک طرف. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. اس سے مراد یہ نہیں کہ ابراہیم جیسا ایمان کوئی لا سکتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اگر اخلاص آ جائے گا تو اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. قانتا للہ، وہ بہت فرما بردار تھا اللہ کا. حنیفن، بہت یکرخا تھا، بہت یونی ڈائریکشنل تھے ابراہیم. اللہ کے سوا کبھی پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حدیث ہے، ضعیف ہے مگر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو وہ یہی دعا پڑھ رہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی. تو بھیا یک رخا ہونا، ایک رب کو پکڑو بس اس کے نام لیوا ہو جاؤ. یہ روز روز بابے نہ بدلو، ایک بابا کافی ہے. ہمارا رب جو ایسا بابا ہے ہمارا، ایسا پیر ہے ہمارا، ایسا مرشد ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں ربی تو وہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے ربی، اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، ہے میرے بندے میں حاضر ہوں بول. تو ایسے پیر کو چھوڑ کر، ایسے مشکل کشا کو چھوڑ کر، ایسے داتا کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں دھکے کھانے؟ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرے. تو رب ہے نا ہمارا، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. رب ہے نا ہمارا، ہم کیوں کہیں اور جائیں. تو یکسو ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اتنا لیول تو ہم نہیں لا سکتے پر یکسو تو ہو سکتے ہیں. ولم یکو من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا، اس نے اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارا، کبھی نہیں پکارا، صرف اللہ کو پکارا. پھر اللہ آپ کا کام چاہے فرشتے سے کرائے تو چاہے جن سے کرائے تو چاہے بندے سے کرائے، ہمیں تو اللہ سے غرض ہے. ہمیں کیا کس سے کام ہوتے، بس کام ہونا چاہیے. اور کام کروائے ہمارا رب. اور اگر میرا رب نہیں دیتا مجھے کسی سے نہیں چاہیے، دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہوتا نا کہ جی دیکھیں اس بات میں
کہ جی میں نے اتنی نماز پڑھی، میں نے اتنی دعائیں مانگی، میں نے اتنا قرآن پڑھا، میرا کام نہیں ہوا، تو اب فلانے بابا جی کی تعویذ لے آؤں، تو مطلب تو یہی ہے کہ اللہ نہیں دے رہا، بابا جی سے لے لیں۔ تو ہمیں اللہ کے سوا کسی کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سوا دینے والا ہے بھی کوئی نہیں جی۔ پھر وہی بات ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ وہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بس یہ ایسا ہے ہمارا رب۔ تو ابراہیم مشرک نہیں تھے، شاکرن شکر گزار تھے، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے تکلیفیں اٹھائیں، اپنے باپ سے تکلیفیں اٹھائیں، سگے باپ نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ دیا، آگ میں ڈالے گئے، پھر چھوڑنا پڑا سب کچھ، ہجرت کی، فلسطین آئے، 72 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر اس بیٹے کے لیے کتنا سخت حکم آیا، پھر اس بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر آ گئے، اگلے 12 سال کوئی پتہ نہیں، 12 سال بعد اجازت ملی، اب جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو، اور جب بیٹے کو دیکھا حکم ملا سے قربان کر دو، قربان کرنے لے گئے تھے نا، چھری چلا دی تھی اسماعیل کے خلق پر، وہ تو کٹا ہی کچھ نہیں۔ تو ان آزمائشوں کے ساتھ کبھی انہوں نے شکوہ کیا کہ اللہ جی یہ آزمائش آ گئی؟ شاکرن شکر گزار، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، شاکرن لِأَنْعُمِهِ، وہ ہماری نعمتوں پر شکر گزار تھا۔ بھیا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت، امتحان میں کامیاب ہو جانے کی توفیق، ان نعمتوں پر وہ شکر گزار تھے۔ دنیا میں تو ان کو کئی مصیبتیں ہیں، تو بس شکر گزار بندے بن جائے۔ کچھ نہیں کر سکتے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، کچھ نہیں پڑھ سکتے، بہت مصروف ہیں آپ، بچے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے، گھر کی ذمہ داری ہے، جاب کرتی ہیں آپ کے میاں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بس ایک کام کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللہ تیری حمد، اللہ تیرا شکر، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم اور زیادہ عطا کریں گے، بس اللہ خود ہی دے گا۔ اجتباہ، چن لیا اللہ نے اسے، وہداہ، ہدایت دی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو ہدایت چاہیے تو یہ خوبیاں پیدا کر لیں، نیک ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، شرک چھوڑ دیں اور شکر گزار ہو جائیں۔ ابراہیم کی خوبیاں ہیں، علیہ السلام قانت فرما بردار، حنیف یکرخا یکسو، لم یکو من المشرکین، موحد، اور شاکر انعمہ، شکر گزار۔ تو فرما برداری، یکسوئی، توحید اور شکر گزاری، یہ 4 صفتیں پیدا کرے، اللہ چنے گا بھی، اللہ ہدایت بھی دے گا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں بھی صلحاء میں ہوں گے، صالحین میں ہوں گے۔ آپ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب جو آخرت میں صالحین میں ہوگا اس کو حسنہ بھی ملے گی اور وہ جہنم سے بھی بچا لیا گیا۔ تو اس دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ پھر کہوں گی 4 چیزیں پیدا کر لیجئے جو آپ کے رب نے گنوا دی۔ قنوت یعنی فرما بردار، حنیف ہونا، یکسوئی، شکر گزاری، اور توحید، موحد ہونا، یہ 4 خوبیاں پیدا کر لیں، فرما برداری، توحید، یکسوئی، شکر گزاری، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں حسنہ دے دے، اس کا وعدہ ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اس پر وحی کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ پر وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی ابراہیم کے طریقے پر چلیں، وہ ابراہیم جو یکسو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی کیا۔ اب پرابلم کیا تھی؟ یہود کہتے تھے دین ابراہیمی پر ہم ہیں، عیسائی کہتے تھے دین ابراہیمی پر ہم ہیں، کفار مکہ بھی کہتے تھے دین ابراہیمی پر ہم ہیں، اور کلمہ بھی پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ نے کہا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے طریقے پر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ابراہیم تو فرما بردار تھے، ابراہیم تو موحد تھے،
ابراہیم تو یکسو تھے، ابراہیم تو شکر گزار تھے اللہ کے. تو آپ پر ہم نے یہ جو کتاب اتاری اس میں ابراہیم کے دین کا طریقہ اتارا اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں اور جس طرح ابراہیم یکسو تھے یکسو ہو جائیں. وما کان من المشرکین، یاد رکھیں ابراہیم مشرک نہیں تھا. کفار مکہ کو اصل میں بار بار کہا جا رہا ہے نا، کفار مکہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، ان پر ایک ہی نبی آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہی کا کلمہ پڑھتے تھے اور پھر وہ سب کچھ کر رہے تھے. جیسے آج ہمارا ایک بڑا گروہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر جا کے آستانوں کے اوپر حاضریاں دیتے، تو وہ بتوں کو پوجتے تھے بس. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، تم ابراہیم کے اولاد ضرور ہو پر ابراہیم کے دین پر نہیں. انما جعل السبت، بے شک فرض کر دیا گیا تھا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. کن پر کیا گیا تھا فوزیہ؟ یہودیوں پر. ہمارا مبارک دن جمعہ اور ان کا مبارک دن ہفتہ. تو اللہ کہتے ہیں ہفتے کے احکامات ہم نے دیے تھے نا، اس میں بھی اختلاف رائے کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب آپ کا، لَيَحْكُمُ، ضرور فیصلہ کرے گا، بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، ان کے مابین، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان سب معاملات میں جن میں وہ اختلاف رائے کرتے. آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف رائے کرتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. موعظہ کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دل کو نرم کرتے. تو دل کو نرم کرنے والی نصیحت جو خوبصورت بھی، یعنی کہ اللہ کے راستے میں بلائے حکمت کے ساتھ. اگر آپ اگلوں سے لڑنا شروع کر دیں گے، غصہ کریں گے، لوگ بات نہیں سنیں گے. تو حکمت کے ساتھ ایسی دانائی سے بات کریں کہ اگلا غصہ نہ کرے. اور دوسری بات ہے کہ نصیحت اچھی کریں، عمدہ کریں، تاکہ اگلے کے دل میں اترے. وَجَادِلْهُمْ، بحث کیجیے ان کے ساتھ، بِالَّتِی، اس طریقے سے، ہی احسن، جو اچھا ہو. اچھا، جو کہتے ہیں دین میں بحث نہیں کرنی، دیکھیں آپ کا رب کہہ رہے ہیں دین میں بحث کریں مگر اچھے طریقے سے. یہ بیٹھ کر نہیں کہنا تو کافر، تو کافر، تو لانتی، تو لانتی، استغفر اللہ. یہ طریقے نہیں ہیں بحثوں کے. دلیل سے بات پیش کیجیے، بات کو ثابت کیجیے، تحمل سے کہیے. اچھا وہ سامنے والا نہیں بھی مانے گا، سننے والوں میں سے کوئی مان لے گا. سمجھ آئی؟ تو بات ضرور پیش کریں. ان ربک ہوا عالم، آپ کا رب بہتر جانتا ہے، بمن ضل، اسے جو بھٹک گیا، عن سبیلہ، راستے سے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتگان کو بھی خوب جانتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ابراہیم وغیرہ کے بارے میں. اللہ کو پتا ہے کس نے ہدایت پائی اور کون گمراہ ہو گئے. ہم کیسے جانیں گے؟ جو قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جو میچ نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی جتنا تم ستائے گئے. یعنی کہ جو تمہیں اسلام کی راہ میں تنگ کرتے ہیں، اچھا تو ہے معاف کر دو، لیکن اگر تم بدلہ لو ان سے تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھا. وَاصْبِرْ، صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، مگر صبر بھی تو اللہ ہی دے گا. لہٰذا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ کی راہ میں جو مشکلات آئیں ہمیں ان پر صبر عطا کرے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غم نہ کھائیے. غم کھانے سے مراد کہ آپ کو یہ رنج ہوتا تھا نا اسلام کیوں نہیں لا رہے، تو اللہ نے کہا غم نہ کریں، آپ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، آپ کا دل تنگ نہ پڑے، مِمَّا يَمْكُرُونَ، ان کی چالوں سے. ہر وقت تو ستاتے تھے. آپ کو 2 دفعہ دن میں کوئی بات سنا دے آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے اور گھر آنے تک یہ ظالم آپ کو ستاتے، آپ کا مذاق اڑاتے، کوئی سر پہ مٹی پھینک دیتا، کوئی منہ پہ پانی گرا دیتا، آپ بات کرتے تو مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتے. تو تکلیف تو پھر ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا آپ کا دل تنگ نہیں پڑنا چاہیے. ان کے وقتی تکلیف تو آئے گی مگر آپ نے ڈپریس نہیں ہونا، ڈپریشن میں نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ تو ڈپریشن میں نہ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ. تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے تہجد فرض کر دی گئی نا، اٹھے تہجد پڑھیں، اپنا غم اللہ سے کہیں. تو آپ بھی جب پریشان ہو تنہائی میں 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے کہیں اللہ جی یہ مسئلہ ہے میں نہیں بیئر کر پا رہی، اللہ حل بھی دیں گے اور اس کا تحمل بھی دیں گے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تو متقین کے ساتھ، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ ساتھ ہے ان کے جو متقی ہیں اور محسن ہیں. تقویٰ آپ کو پتا ہے اللہ کے خوف سے برائی چھوڑ دینے کا نام ہے، اور احسان ہے کسی کا حق ہو یا نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہترین معاملہ کرنا. تو اللہ کہتے ہیں تقویٰ اختیار کرو
اور بہترین نیکی کرو، میں تمہارے ساتھ۔ اور غالب کون آئے گا؟ اس کے ساتھ اللہ۔ تو بس اللہ کا ساتھ پانے کی تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں۔ اللہ ہم پر یہ سب آسان کرتے، آمین ثم آمین۔ سورہ نحل مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلے پیر کو اگلی کلاس ہوگی، اس میں سورہ اسرا سبحان الذی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ مس نہ کیجیے گا، بہت اہم موضوعات ہیں۔ کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔